کی ہاں جوا کھیلتا ہو ہاں ہاں تو اس کا کیا حل ہے کہ وظیفہ ہی بتا دیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بچہ پڑھائی میں کمزور ہو ہاں ہاں اس کے لیے کوئی بتا دیں دونوں. پڑھائی والا کام تو آسان ہے لیکن جوئے والا بڑا اوکھا کام آپ نے پڑھائی والا تو چلو دعا اللہ سے سورۃ کرتے ابراہیم ہیں کہ آپ سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیات پڑھیں اور وہ صبح شام بچے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں. سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک پڑھیں. ہر آدمی پڑھے، بچہ ہی نہیں سب پڑھیں جو کاروبار دفتروں میں کرتے ہیں. ذہن جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے نسیان. انشاءاللہ حافظہ قوی بالکل کمپیوٹر کی طرح رہے گا. پڑھیں گے تو شوق سے پڑھیں گے، یاد بھی رکھیں. سورہ ابراہیم پہلی 4 آیات. جو جوئے کی یاد پڑی ہے تو بھائی آپ کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، اس کو بھی لعنت ملامت کریں. عادتیں چھڑانے کا نسخہ تو کوئی ایجاد نہیں ہوا کہ کس طرح لوگوں سے عادتیں چھڑائی جائیں. بگڑے ہوئے جہاں توبہ ہی کریں گا. ٹھیک بہت شکریہ. جی بارک اللہ. پڑھ لیں کیا لکھا. جی مولانا لکھا ہے کہ ضعیف العمر بے اولاد میاں بیوی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. یہ چند دن پہلے بھی میں نے سوال وراثت کے قانون کے متعلق تھا، مفتی صاحب نے بتا دیے تھے حصے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مطلب ایک بھائی ہے، 2 بہنیں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں اور والدہ گھر پہ ہیں. تو کیا یہ شرعی طور پہ لازمی ہے کہ سب کو سب کے حصے دیے جائیں، ورنہ اگر وہ باہمی طور پر رضامند ہیں تو کسی ایک کو اتھارٹی بنا دیا جائے؟ نہیں، اتھارٹی بنانے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ناانصافی نہ ہو. لیکن تقسیم تو اسی طریقے سے ہوگی جائیداد جس طریقے سے مولانا نے طریقہ بتایا تھا. ہاں جی نہیں وہ طریقہ تو ٹھیک ہے. باقی اگر کسی بہن بھائی کی ابھی شادی شدہ ہیں سب، نہیں غیر شادی شدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی ایک تو گارڈین بنے گا نا، ان کا سرپرست بنے گا. وہ معاملات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لازمی تو نہیں کہ حصے دیے جائیں. اگر باہمی رضامندی ہے، گھر میں کوئی خرچہ چلا رہا ہے، پیسے ایک جگہ موجود ہیں اور کسی کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے، پھر مسائل تو پیدا ہوں گے. جی رضامندی سے تو بھائی سارے اپنا حق چھوڑ دیں، ایک کو دے دیں ان کی مرضی. مگر قانون تو یہی ہے نا کہ باپ کے مرنے کے بعد ہر بیٹا جو ہے اس کے 2 حصے ہوں گے، بیٹیوں کا 1 ہوگا، بیوی جو ہے اس کا 8واں حصہ ہوگا. یہ تو ہے قانون. اگر کوئی نہیں لینا چاہتا اپنی خوشی سے جھیلتا تو اس پر تو کوئی چیک نہیں، اس کی مرضی کی بات سارا چھوڑ دے. مگر مسئلہ وہی ہے، حق جو ہے نا تقسیم تو اسی طرح ہوگی. ویسے کوئی نہیں لیتا، مرضی اس کی. اسی طرح جو فوت ہونے والے ان کی والدہ ہیں، ہاں ہاں ان سے بھی اگر پوچھا جائے اور وہ یہی کہیں کہ آپ کا پیسہ یا ہمارا پیسہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ کسی ایک شخص پہ فرض تو نہیں ہو جاتا کہ حصے کریں؟ اگر باہمی رضامندی ہے تو پھر حصے نہ کیے جائیں. باہمی رضامندی جو ہے نا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں بہنوں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، ہم بھی ذمہ دار ہیں، جانتے چھوڑنا انہوں نے کیا ہوتا، پریشر ہوتا. اگر وہ بیچاری بیان نہیں دیتی ہم ملنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہے تو بہانے ہی بنائے ہوئے. اصل تو یہ کہ ان کے نام لگوائیں، وہ مالک بنیں، قبضہ کریں، پھر اپنی مرضی کے ساتھ وہ چھوڑتے پھرے نا، پھر تو مانیں گے کہ اپنا حق انہوں نے چھوڑ دیا. جب دینا لینا ہی کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں ہے، رہ رکے ایک 5 مرلے کا مکان ہی ہے، اس کے متعلق حصے نہیں. 5 مرلے کے مکان میں بھی ان کا حصہ جو بنا کر نا پورا بہنوں کو بھی دیں، شادی ہوئی ہے یا نہیں، بھائی کو بھی دیں، ماں کو بھی دیں، ان کے حصے ان کو پورے دیں. بعد میں کو واپس کرتا تو کریں. ٹھیک ہے، بہت مہربانی. جی بارک اللہ. پڑھے نا ضعیف العمر بے اولاد میاں بیوی. شوہر مفلوج ہے، بیوی زوفے پیری سے لاچار و بے کس، اپنی جائیداد اپنے فکر و شعور کے مطابق فی سبیل اللہ کسی اچھے فلاحی ادارے کے نام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان دونوں کی وفات کے بعد ان کے کل اثاثوں کا وارث بن کر ان کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو. ان کے اپنے خیالات کے مطابق ان کے شرعی ورثہ بھائی یا بھتیجے بنے گے نا، اپنے اخلاق و کردار اور انسانی رویوں کی خرابی کی وجہ سے اپنی محنت کی کمائی کو ان کے حوالے کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتے. اس بزرگ جوڑے کی اس خواہش کا شرعی لحاظ سے تجزیہ فرماتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو بھی جواب بنتا ہے ہمیں مرحمت فرمائیں. بہت اچھا سوال ہے. اب فیصلہ کرنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھائی اور بھتیجے واقعی ایسے نائل ہیں اور ان کا کردار ایسا خراب ہے کہ جائیداد ان کے حوالے کی جائے تو گناہ میں مرد میں حصہ ہو جائے. اگر تو ایسے ہیں تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ایک پائی نہ ان کے لیے چھوڑے، سب صدقہ کر. پھر تو جو بات سوچی نا بوڑھے بوڑھی نے، بالکل ٹھیک ہے. ایسے بھائی بھتیجوں خبیصوں کے لیے ایک دمڑی بھی نہیں چھوڑنی، سب اللہ کی راہ میں دے دیں.
ان کو اجر ملے گا، ایسے ظالموں کو کیوں دینا جو گناہ کے کام کرے اور ان کو بھی گناہ ہو کہ تم کیوں چھوڑ گئے تھے ان کو؟ اگر واقعی ایسے ہے اور اگر ہے وہ حقدار صرف اس دکھ سے کہ ہمارے اولاد نہیں پیدا ہوئی ہم بھتیجوں کو دے دیں، کبھی یہ بھی ذہنیت ہوتی ہے، یہ بھی گندا خیال ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شرم وارث ہیں، اگر کوئی ان میں خرابی نہیں تو ان کو اپنا حصہ ملنے دیں۔ ہاں اگر برے ہیں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تو خفت الموالیا میں مرائی، اللہ میں تو اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ سارے بے دین ہیں، میرے بعد میری جائیداد کو خراب کریں، ایسے ہوں تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک آنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل میرے بھائی سارا جو ہے نا کسی ادارے کو دے وقف کر دیں، مگر یہ زندگی میں وقف کریں تو تب، اگر آپ نے وقف نہ کیا تو ان کا حق بن جائے گا، جب آپ فوت ہو گئے آپ کے نام ہی جائے پھر تو تقسیم ہو جائے گی نا، ترکہ بن جائے گا، پھر آپ کا دخل ختم، زندگی میں آپ کر سکتے۔ مولانا تھوڑا سا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کے اندر نسبتیں رکھی ہیں تو کیا ہم کسی کے اعمال کی بنا پر اس کو ختم کر سکتے؟ کر سکتے، بالکل کر سکتے۔ تو اس طرح تو پھر باپ بھی اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانی کی بنا پر آگ کر سکتا ہے اپنی جائیداد؟ آگ کر سکتے، بالکل غیر وجہ ہوگی، اس کی وجہ کرے گا دوزخ میں جائے گا، کیوں وارث کا حق مارا، اور اگر ایسا ہی نہ رہے گا تو بالکل اس کو محروم کر دیں، نہیں اس کی کوئی کم و بیش جو وہ بھی دے دینا چاہیے، یہ بھی کوئی ایک بچہ معذور ہے نہیں کما، السلام علیکم، جانتا ہی غریب ہے اس کو زیادہ دے دے، کوئی حل بلا وجہ نہیں فرق ڈالنا چاہیے۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، حقیقت کے بارے میں پوچھنا ہے کہ حقیقت سنت ہے، فرض ہے، یہ ضروری ہے؟ آپ ٹیلی ویژن بند کر لیں اور ہم سے بات کر لیں، پھر آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ اب پیچھے سے بند کریں نا آواز آ رہی۔ جی عقیقہ کا آپ نے پوچھا، مولانا نہیں، یہ جو سوال ہم وراثت کا کر رہے ہیں اس کی دلیل دیں گے آپ قرآن و سنت سے؟ دلیل بالکل قرآن و سنت ہے کہ جو آدمی بلا وجہ اولاد میں کمی بیشی کرے نا وہ تو ہے بہت بڑا مجرم، سارے بیٹے برابر ہیں، کیوں فرق کر؟ اگر کوئی معقول وجہ ہو کہ کوئی بچہ معذور ہے کما نہیں سکتا یا اس کی اولاد زیادہ باپ سمجھتا ہے، اس کے بہت سے بچے ہو گئے بیچارہ اتنا نہیں محنت کر سکتا، تو اس کے لیے حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں کی مثالیں موجود ہیں، انہوں نے اپنے جو تھے نا اموال کسی وارث کو زیادہ دے دیے زندگی میں، کوئی بات نہیں، معقول وجہ ہونا صاحب خانی۔ اچھا یہ دلیل تو ہوگی نا کم اور زیادہ کی، کسی کو بالکل محروم رکھنا، محروم کرنے کا یہی کہ اگر آدمی سمجھے کہ اس نے تو غلط کاموں میں استعمال کرنا تو اس کو تو طاہر نیت دیر کر جانا، خود آپ بھی گناہ گار بننا نا، کیوں اس کو آپ نے یہ اسباب مہیا کی، اس کو محروم کرنا، آنا نہیں دینا۔ نہیں مولانا یہ تو بات ہوگی نا آپ کی دین کی عقلی بات تو یہی ہے، لیکن بات بھی ہے نا، دین سارا عقل پر مبنی ہے نا کہ ہم نیکی میں تعاون کے پابند ہیں، گناہ جس میں نظر آئے نا کہ یہ میرا جو معاملہ ہے اس سے تو گناہ میں مدد ملے گی، اس میں ہم مددگار نہیں بن سکتے۔ اللہ مولانا بھائی کا ایک سوال ہے کہ مسجد کے غسل خانے میں انتظامیہ کی اجازت کے بغیر غسل کرنا کیسا ہے؟ اور کسی کے گھر پہ ہم جاتے ہیں، چلے واش روم تو بنے ہوئے ہیں کہ یعنی پیشاب وغیرہ اور حوائج ضروریہ کے لیے، لیکن وہاں جا کے ہم نہانے لگ جائیں اور شیمپو اور ان کا صابن وغیرہ بڑے اہتمام سے استعمال کریں، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ سوال کرنے والے بھی عجیب آدمی ہیں، اگر تو سمجھتے ہیں کہ مسجد والے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہے کہ یہاں آ کے لوگ نہاتے پھریں، مسجد کا پانی جو ہے ختم کریں، موٹر چلتی رہتی ہے اور یہ نہ، پھر تو نہانا حرام ہی ہے نا، سوائے نمازیوں کو یا جن کو وہاں ضرورت ہو ان کے لیے، باقی لوگوں کو تو اپنا طور انتظام کریں۔ یہ تو انتظامیہ کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے وہ غسل خانے کس لیے بنائے، اگر اتنے عام کا اعلان کیا یا ویسے ہی پتہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تو پھر تو اجازت نہیں۔ مولانا وہاں لکھا تو ہوتا ہے کہ یہاں نہانا منع ہے، نہانا اگر منع، لیکن بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اور اتنی دیر میں خاطر میں لگاتا تو وہ ناپاک ہو کر گیا خبیث، غسل کیا کرنا، وہ تو قمیض اتار کے بیٹھ جاتا ہے وہاں، بالکل جوتیوں کے لائق، اور بے شمار مساجد کے اندر لکھا، مولانا دیکھیں نا مولانا، غاصب ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مولانا مساجد جو ہے اس کا بھی ایک بھاری برکم بجلی کا بل آتا ہے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہو یہاں سونا منع ہے، لیکن اس مسجد میں ہی درجنوں لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ وہ کسی کو اٹھاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مطلب ایک غلط بات کہتا ہے کہ مامے لگتے ہو تم مسجد